شاہ سے اس دم ملا اکبر جو جیسے شاہ سے اس دم ملا روئے امام سے ان کے ملا اکبر جو جیسے شاہ سے جس دم گلے سے باپ کے وہ دلربا ملا روئے امام سے ان کے ملا اکبر جو جیسے شاہ سے آئے حسین دشت میں بیٹے کو ڈھونڈتے برچھی سے نوجوان کا کلیجہ چھنا ملا اکبر جو جیسے شاہ سے سوتا تھا بچپنے سے جو لیلا کی گود میں جوان دشت میں ماں کو پڑا ملا اکبر جو جیسے شاہ سے دیکھا تھا جو حسین نے ظالم کے ہاتھ میں نیزہ وہ نوجوان کے دل میں گڑا ملا اکبر جو جیسے شاہ سے لیلا یہ رو کے شاہ سے بس
پوچھتی رہی اکبر کے دل کو چھید کے ظالم کو کیا ملا اکبر جو جیسے شاہ سے رو رو کے دشت میں یہ صدا دی حسین اکبر کو جلد ڈھونڈ کے مجھ سے خدا ملا اکبر جو جیسے شاہ سے اس دم ملا پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملتمس صدر الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر مرزا اصغر شاہ صاحب سے کروائیں اور خروج ممبر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل ہیں جو سائلنٹ کر لیں اور ممبر کے قریب تشریف لائیں. پر حبیب خدا کلم بھی اپنا صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر سوار اور محمد وعلی محمد صلوات فاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله ورسوله الكريم والأئمة الميامين ذو محمد وآل محمد. ایمان لانے والوں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس سمت پکارے کہ جس میں تمہاری زندگی ہے، تم ان کی ندا پر لبیک کرو. سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں توفیق ہے چند آیت پیش کرنے کی، اور دعا ہے کہ خدا ہم سب کی اس عبادت کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا اقتدار بنائے انشاءاللہ. نظر محترم، عنوان مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا طرز زندگی اور آپ کی زندگی کے اصول. ذہن میں کر جہاں بات میں نے پہنچائی تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں، کیونکہ آج ہمیں سوالوں پہ مجلس ختم کر دینی اور مسائل پہ زیادہ ہمیں توجہ دینی ہے، کیونکہ ایام اب مسائل پہ زیادہ ہیں. لیکن ایک دو باتیں جلدی جلدی کر کے بات سے متصل کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ مسائل پہ، کیونکہ آج کی شب ہم سب خاص کر امام حسین علیہ السلام کے جوان نظر شہزادے علی اکبر کو معلوم کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ توفیق و مسائل کی بارگاہ امام زمانہ میں، بارگاہ بی بی زینب میں، بہت سی بیویوں کا کوسہ دینا ہے. بارگاہ بی بی زینب میں کوسہ پیش کر سکیں، بارگاہ امام حسین میں کوسہ پیش کر سکیں. تو بس جلدی سے کل کی بات کو آگے بڑھتے ہوئے کہ کل میں نے جہاں اپنی بات چھوڑی تھی، یعنی یہ اصلی آپ کی خدمت میں کہ یہ عزاداری اور یہ ولایت ہمیں پاکیزہ بناتی ہے. اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی عزاداری کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کو پاکیزہ کرتی ہے. میں نے زیارت جامع کبیرہ کا جو جملہ کہا تھا، آج اسی کو انشاءاللہ اس کے ایک حصے کو بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر جلدی سے، کیونکہ 15 منٹ میں اتنی جلدی بھی پڑھ رہا ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ سکے. چالے ضرور پر محمد کیا تھا کہ یہ ذوات مقدسہ، ان سے ہم جب قریب ہوتے ہیں تو ان کی ذات میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا. ہم ان سے قریب ہو کر ان پہ احسان نہیں کرتے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں، اور ساری دنیا علی کے پیچھے آ جائے پھر بھی علی کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں. علی کی ذات سمدیت ذات سمد سے وابستہ ہے، ذات خدا سے وابستہ ہے علی کی ذات. لہٰذا ہم ان سے جب قریب ہوتے ہیں تو ان کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں تو بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ان سے قریب ہوں تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. کیا فائدہ ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ہمیں یہ فائدہ حاصل کرنا ہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ولایت چاہیے، ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام چاہیے ہیں، تو یہ 4 اثر ہے اس کا. عظیم کیا فرماتے ہیں مولا؟ کل میں نے اس کی طرف ایک کی طرف اشارہ کیا، وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے امام، یہ جو ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں، وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ، اور یہ جو اللہ نے ہمیں شرف ولایت عطا کیا ہے، ہمیں زیور ولایت سے آراستہ کیا، ہمیں ولایت کی نعمت عطا کی، اس کے 4 اثر ہیں. کیا؟ سب سے پہلا اثر طیباً لخلقنا، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اور یہ جو ہم نے ولایت کا اعلان کیا ہے، اس سے ہمارا خلق، ہمارا وجود پاک ہوتا ہے.
لفظ بدل کے کہوں کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں. ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی. باطنی پاکیزگی میں اخلاق کی پاکیزگی، مولد کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دین کی پاکیزگی، یہ تمام پاکیزگیاں اس ایک درود اور اعلان ولایت میں شامل ہیں. تو اس کے بعد اور ہمارے نفسوں کی طہارت ہوگی. اب آپ دیکھیں ہم جب روایات دیکھتے ہیں یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک جو ہم آپ پہ درود بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم آپ پہ ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اس کا اثر. ہم روایات دیکھتے ہیں تو عجیب روایتیں ہمیں ملتی ہیں. کیا ہے روایات میں عزیزوں؟ صلوات کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ نے بہت روایت سنی ہے، لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے آپ کو جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. صلوات کے فضائل کے بات پہ آپ سے جو باتیں سن کر روایت نہیں پڑھوں گا، بس جملے الفاظ نقل کروں گا. معصوم کے پاس کوئی شخص آتا ہے، بیٹھا ہے، معصوم بہت گناہ بہت زیادہ ہے. معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. مولا رزق میں تنگی ہے، معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. مولا پریشان ہے، معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. مولا قلب سیاہ ہو چکا ہے، معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. مولا دل میں بہت الجھن رہتی ہے، مولا معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. مولا قبر میں خوف ہے کہیں اندھیرا نہ ہوگا، معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. تو جو چاہتے ہیں نتیجے تک آپ کو لے کر جانا. مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی اور خیرات کے سارے دروازے میرے سامنے کھل جائے، معصوم کہتے ہیں جاؤ درود پڑھو. یعنی جو کچھ تمہیں دنیا اور آخرت میں چاہیے خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جاؤ درود پڑھو، تمہارے لیے دنیا کے راستے بھی کھلتے جائیں گے، آخرت کے راستے بھی کھلتے جائیں گے. دونوں کے سلسلے میں اب ایک روایت جلدی جلدی پڑھ کے پھر اپنی منزل کی طرف آ کر کیوں ہے یہ اثر؟ اس پہ غور. یہ آپ کی خدمت، یہ تو آپ نے روایت بہت سنی، یہ اثر کیوں ہے؟ اس سے پہلے ایک واقعہ، فضیلت بھی اور واقعہ بھی ہے. مولا کائنات کے پاس ایک یہودی آیا، جنہوں نے سنا ان کی تعریف ہوگی، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے پہلی بار. ایک یہودی آیا، کہتا ہے کہ آپ کیا جو ہے اپنے نبی کی اتنی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ اتنی تعریف آپ سے بہتر تو آدم آپ کے نبی سے بہتر. کہا کیوں میرے نبی سے بہتر آدم کیوں؟ کہا اس لیے بہتر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ ہم نے اسے بنا لیا، یعنی آدم کا پتلا تیار کر دیا اور ان میں اپنی روح پھونک دی تو تم سجدے میں چلے جاؤ. یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا؟ مولا کائنات فرماتا ہے یہودی تیری آدھی بات صحیح ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا، لیکن یہ بتا کیا فرشتوں کے سجدے میں اللہ بھی شریک تھا؟ اللہ نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا. کہا اللہ نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا، لیکن ہمارے نبی کا شرف یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم فرشتوں کو دیا اس کام کو پہلے خود انجام دیا. کہا کیسے؟ کہا تمہیں آیت پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دینے سے پہلے درود کا فریضہ خود انجام دیا جب فرشتوں کو حکم عطا کیا. تو اب یہ بتا کون افضل؟ ہمارے نبی افضل یا آدم افضل؟ اب سنو عزیزو، یعنی کیا؟ یعنی درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خدا عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس عظیم کام کا خود آغاز کر رہا ہے. یہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا، خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اس عظیم عمل میں خدا نے پہلے خود آغاز کیا، خود پہلے خدا نے اس کام کو انجام دیا، تب فرشتوں سے رائے اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والو تم بھی ان پہ درود بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم پہ درود صلوات محمد
تو نہیں جانتا درود تنہا ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی بھی بندے مومن، کوئی بھی میرا چاہنے والا، کوئی بھی موالی اسے انجام دیتا ہے تو اس صف میں آ جاتا ہے جس صف میں ملائکہ کھڑے ہیں، جس صف میں انبیاء کھڑے ہیں، جس صف میں اولیاء کھڑے ہیں، جس صف میں خود خدا موجود ہے۔ اب اس صف میں آنے کے بعد کوئی نجس باقی نہیں رہتا، اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب نہ اس کے وجود میں کوئی گناہ باقی رہتا ہے، نہ کوئی پسی باقی رہتی ہے، بالکل مکمل اس کی روح صاف و شفاف ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ بندہ اس صف میں آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس صف میں آ گیا جس صف میں انبیاء ہے۔ اسی لیے ہے کہ تم درود پڑھو تمہارا قلب نورانی ہوگا، تم درود پڑھو تمہارے رزق میں وسعت آئے گی، تم درود پڑھو تمہاری مشکلات دور ہوگی، تم درود پڑھو تمہارے یہ تمام نیکیوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس صف میں آ گیا ہے جس صف میں خدا کھڑا ہے۔ یعنی البتہ خدا کھڑا ہے کی تعبیر بہت مناسب نہیں ہے، یعنی جس صف میں خدا ہے، جس صف میں انبیاء ہیں، جس صف میں ملائکہ ہیں، جس صف میں صدیقین ہیں، جس صف میں شہداء ہیں، جس صف میں صالحین ہیں، اس صف میں بندے مومن درود کے ذریعے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے درود کی کہ درود انسان کے وجود کو پاکیزہ بناتا ہے۔ بس عزیز و منزل کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی انسان کو دین سے دور نہیں کرتی، ایسا امام حسین علیہ السلام سے وابستگی انسان کو دین سے قریب کرتی۔ خاص کر جناب علی اکبر کے بارے میں آپ رحمۃ کریں گے تو جناب علی اکبر کی شخصیت ابھی بھی مجهول ہے۔ جناب علی اکبر کی شخصیتوں کو ہمارے زبانوں میں ہم نے دنیا تک پہچانوایا نہیں کہ علی اکبر کس ذات کا نام ہے، علی اکبر کس جوان کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں جناب علی اکبر کا حسن نسب پر جاتے ہیں صرف ایک واقعہ، اس کے بعد جناب علی اکبر کی اور دوسری فضائل۔ جناب علی اکبر والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ حسن رسول خدا تک ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے لیلا، جناب لیلا بن مرہ بن عروہ بن مسعود۔ تو جو یہ واقعہ شاید آپ نے نہ سنا، جناب رسول خدا جب معراج پہ گئے، جناب مرہ بن مسعود، جناب علی اکبر کی خاصیت کیا تھی کہ آپ کربلا کے مؤذن کہلاتے ہیں، ہے نا سنو۔ جناب رسول خدا جب معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، کعبہ جب چوتھے آسمان پہ آیا تو جناب عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی، اور جب عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے، اور جناب عروہ بن مسعود جو تھے رسول خدا کے صحابی تھے، طائف میں رہتے تھے، طائف سے آئے، اسلام قبول کیا، جیسے مسلمان ہوئے مدینے میں، پھر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں طائف میں جا کے لوگوں کے درمیان تبلیغ کروں۔ رسول خدا نے کہا نہ جاؤ، مار دیے جاؤ۔ اسلام قبول کیا، رسول خدا سے اجازت مانگی، گئے۔ اب رسول خدا کیا کرتے ہیں؟ جناب عروہ بن مسعود جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کی جد ہے، ان کے دادا کس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا چوتھے آسمان پہ، جب جناب عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ کی شکل عروہ بن مسعود جیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجیے، یہ جو آپ نے دیکھا ہے عزیزوں کہ جناب علی اکبر کی وہ جملہ بہت مشہور ہے، کیا کہ خلقاً و خلقاً، 5 لوگ ہیں ایسے صرف تاریخ میں کہ جو خلقاً و خلقاً رسول خدا سے شباہت کرتے ہیں، صرف 5 لوگ ہیں تاریخ میں۔ ان کے علاوہ تاریخ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ شرف ہو۔ خلقاً و خلقاً کا مطلب سمجھتے ہیں، خلقت کا مطلب چہرہ رسول خدا جیسا، آنکھیں رسول خدا جیسی، بات کرنے کا طریقہ رسول خدا جیسا۔ شہزادی زہرا کے لیے ملتا ہے، معروف روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے رسول خدا کو، یہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ ما رأيت احدا اشبه الناس خلقا وخلقا برسول اللہ من فاطمہ الزہرا۔ ہم نے رسول خدا کے چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے کے طریقے سے رسول خدا سے شبیہ تر فاطمہ کے سوا کسی کو نہ ہے۔ ایک شہزادی زہرا تھی جو رسول خدا سے شباہت کرتی، مولا کائنات کے لیے میں عرض کر چکا ہوں۔ امام حسن رسول خدا سے شباہت کرتے، امام حسین رسول خدا سے شباہت کرتے، ان کے بعد جناب علی اکبر جو رسول خدا سے شباہت کرتے۔ یعنی کس طرح سے جسم تھا،
چہرہ، آنکھیں، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، اخلاق، رویہ، سب کچھ معاملات، یعنی مدینے میں جب بھی لوگ دیکھتے تھے تو وہ رسول خدا یاد آیا، وہی کرامت رسول خدا جیسی، وہی ضیافت رسول خدا جیسی، وہی بولنا لہجے میں نرمی اور لہجے میں محبت رسول خدا جیسی، سب کچھ بندگی، ہر ایک چیز رسول خدا جیسی۔ جناب عقبہ بن مسعود کیا تھے؟ رسول خدا جیسی روایت ہے، جیسی انہوں نے صبح کے وقت اذان دی ہے طائف میں جا کے لوگوں نے ان کو تیروں سے شہید کر دیا۔ جناب عقبہ بن مسعود، جناب علی اکبر جانتے ہیں حجاج بن مسروق جو تھے وہ مؤذن تھے کربلا کے۔ امام حسین نے کام بانٹ دیا تھا کربلا میں، ہر ایک کو ایک ایک کام دیا، ان میں سے حجاج بن مسروق کو کیا امام حسین علیہ السلام نے مؤذن بنایا۔ حجاج بن مسروق جو ہے وہ ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ روز عاشورہ نماز صبح کے بعد سے لے کر جو اذان کا فریضہ انجام دیا وہ جناب علی اکبر نے انجام دیا۔ امام حسین کہتے ہیں 15 سال کی عمر سے، جانتے ہیں روایت کہتی 15 سال کی عمر میں آپ کے گھر میں ویسی ضیافت خانہ تھا جیسے رسول خدا کی زبان ہے۔ اللہ آپ معرفت اس عظیم، ہم لوگ صرف جب امام حسین جناب علی اکبر کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک بات بیٹے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نہیں عزیز الدل دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے بابا کو ولی خدا سمجھتا ہے۔ علی اکبر کا، جناب علی اکبر کا عشق اور لگاؤ اور قیام امام حسین کے ساتھ ساتھ ہم لگاؤ ہونا۔ قصر بنی مقاتل منزل ہے جہاں امام حسین پہنچے، ابھی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شمشیر پہ ٹیک لگائی اور آنکھ لگی، اچانک جیسی آنکھ کھلی آپ کی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ اس جملے کی تکرار کی۔ جناب علی اکبر بابا کے پاس آتے ہیں کہ بابا خیریت تو ہے؟ یہ کلمہ استرجاع کیوں آپ نے بیان کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی تھی ابھی، نوم خفیف، ایک ہلکی سی نیند آئی تھی مجھے، تو میرے کان میں ایک آواز آئی کہ یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، والمنایا تسیر معهم، اور ان کے ساتھ ساتھ موت بھی آگے جا رہی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی سوال، کوئی جواب؟ کیوں کہا گیا امام حسین کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؟ جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو قربان کیا تو کبشہ آ گیا، دمبا آ گیا، 3 بار چھری چلائی، چھری پکڑ گئی۔ کیوں؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم صرف میں نے آپ کی نیت کا امتحان لیا تھا، میں آپ کے بیٹے سے اس کے بیٹے کی قربانی کا امتحان لیا۔ جناب اکبر نے فوراً کہا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے کہا بلا، ہم حق پہ۔ تو وہی جملہ کہا جو آپ کے جد نے کہا اذن لا نبالی بالموت، بابا پھر ہمیں موت کی ڈر ہے، موت کا ڈر نہیں، پھر ہم موت سے نہیں ڈرتے، پھر ہم ہر آپ جانتے جناب اکبر کا کیا مقام تھا؟ کربلا میں متعدد مقاموں پر تمام اصحاب و چڑھنے والوں کو آپ نے ہٹایا، صرف 2 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، ایک جناب علی اکبر، دوسرے حضرت ابوالفضل العباس۔ شمع آیا وصول کے لیے، ابن زیاد آیا وصول کے لیے، امام حسین علیہ السلام سب کو ہٹا دیا، صرف کہا علی اکبر آپ رہیں گے اور عباس آئے، محرم راز امام حسین علیہ السلام، معرفت خدا میں غرق تھے، آپ کی بندگی معروف تھی۔ صرف یہی عظیم دنیا کے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ اے شیعوں، جس علی اکبر کا تم ماتم کر رہے ہو وہ مؤذن تھے کر رہے ہو۔
نہ اذان چھوڑ سکتا ہے نہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے. کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ علی اکبر عزیز و روایت کے جملے ہیں کہ شب کی تاریکی میں خیموں میں جو جوان کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے، ان میں سب سے آگے جناب علی اکبر ہوا کرتے کہ آپ کا چہرہ اس قدر عبادت و بندگی خدا سے منور تھا، بالکل اسی کی طرح ہو بہو آپ عبادت کرتے تھے جیسے آپ کے جد رسول اللہ عبادت کرتے. اللہ اکبر. یہ علی اکبر کی بات، یہ علی اکبر کے عزت، یہ علی اکبر پہ آنسو بہانے والے، یہ علی اکبر پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے. دیکھنا تمہاری عبادتیں، تم سے کبھی اذان چھوٹنی نہیں چاہیے، تم سے کبھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. اللہ کتنا عزیز بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام. ہم رکعت ہے امام حسین کا قدم بقدم بابا کے ساتھ. لیکن ایک مقام ہے کہ جہاں علی اکبر سے اب رہا نہیں جاتا. جناب علی اکبر تڑپ رہے اپنے بابا کے پاس آئے. اچھا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو روک رکھا تاکہ علی اکبر کی شہادت اور سختیوں کا تحمل حسین پہ اور شاق ہو، اس امتحان میں خدا کی بارگاہ میں ثابت قدمی دکھا سکے. اور ایک کام علی اکبر نے ایسا کیا جو کر رہے تھے کسی شہید نے نہیں. وہ میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں. علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ بابا مجھے اجازت دے دیجیے. مقبل کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے یہاں بہت سے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جن کے محاسن سفید ہیں. میں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ذرا سے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچو تمہارا جوان بیٹا تم سے مرنے کی اجازت مانگا. برداشت کر پائیں گے آپ؟ کہنا تو بڑا آسان ہے، اے خطیب ہے ذاکر کو بڑی آسانی سے بن دیتا ہے. ذرا اپنے ذہنوں کو لے کے چلیے کربلا میں عزیز، اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں سامنے کھڑا کیجیے. دیکھیے ایک جوان بیٹا، معمولی بیٹا نہیں، علی اکبر جیسا بیٹا. ایسی رونا عزیز ہو، آج ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں عزیز ہو، رونے میں کوتاہی نہ کرنا. بس ایک جملہ اس کا پسند جانتے ہو عزیز ہو، شہزادے علی اکبر کے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو بیوی زہرا برداشت نہیں کرتا. ایک جملہ خالی ملا عباس بہت بڑے نوخان تھے، جب کربلا پہنچے تھے نا تو پرچی ڈالی تھی جناب علی اکبر کا نام نکلا. نوح پڑھانا سب بہت ہوئے تھے. رونے کے بعد جب اپنے خیمے میں آئے پورا واقعہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی. امام حسین علیہ السلام نے چند باتیں کہی، اس میں ایک بات آخر میں کہی تھی، اے ملا عباس اب کبھی میرے حرم میں آنا تو میرے بیٹے علی اکبر کا نام نہ کرنا. کہا تھی پہلے صاحب کو گئی، کہا نہیں ارے جب سے تم نے کہا پڑھا ہے میری ماں کو جنت میں کرا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو برقرار رکھے، کبھی نہ مجھے حسین بھیا ایسی میری ماں کو جنت میں. علی اکبر اس ساتھ کہا امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. ایک مرتبہ میں زبان ہاتھ رکھ رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھے. اب جملہ تاریخ کا ملتا ہے، اذهب واستأذن من محارمك. اے بیٹا جاؤ اپنی محرموں سے اور مخدرات سے جا کے اجازت لے لو اور ملاقات کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے پوچھوں گا یہ بتاؤ علی اکبر سب سے پہلے کس کے پاس اجازت کے لیے آئے؟